یہ حویلی گاؤں سے کچھ فاصلے پر پہاڑوں کے دامن میں ایک پرانی کچی سڑک پر بنی ہوئی تھی، جہاں تک پہنچنے کے لیے یا تو تانگے کا سہارا لینا پڑتا تھا یا پھر کسی پیدل چلنے والے دھول سے اٹے راستے پر خاموشی سے چلنا پڑتا تھا۔ حویلی کی دیواروں پر وقت کی گرد جمی ہوئی تھی، لیکن صحن میں ہر صبح جب دھوپ پڑتی تو لگتا جیسے پورا آنگن سونے میں نہا گیا ہو۔ بڑے بڑے درختوں کی چھاؤں میں دو بچے روز دوپہر کو کھیلا کرتے تھے، ایک رباب جو اکثر اپنی گڑیا کے ساتھ آنگن کے کنارے بیٹھ جاتی، اور دوسرا ارغمان جو کبھی پہیے گھماتا تو کبھی دروازے پر بیٹھ کر تتلیاں پکڑنے کی کوشش کرتا۔ ان دونوں کے کہککے اس حویلی کے در و دیوار میں گونجتے تھے۔ ان کے درمیان کوئی پردہ نہ تھا، کوئی جھجک نہ تھی، ایک بے ساختہ محبت تھی جو بچپن کے ہر کھیل کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ لیکن وقت نے وہ کھیل چھین لیے جب ایک دن رباب کے والد نے حویلی چھوڑنے کا اعلان کیا۔ کسی کو سمجھ نہ آیا کہ یہ فیصلہ کیوں ہوا، لیکن رباب کی چھوٹی سی آنکھوں میں وہ دن ایک سیاہ دھبے کی طرح نقش ہو گیا تھا۔ ارغمان کچھ نہ بولا، بس چپ چاپ آنگن کے کنارے کھڑا رہا اور رباب کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا، جیسے اس کے اندر سے کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ 15 سال گزر گئے، وقت نے سب کچھ بدل دیا۔ حویلی کے دروازے پر نئے رنگ چڑھ گئے، دیواروں پر نئی دراڑیں پڑ گئیں اور درختوں کی چھاؤں میں اب تنہائی رقص کرتی تھی۔ لیکن اس دن جب حویلی کے بڑے دروازے پر رباب نے دوبارہ قدم رکھا تو سب کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ وہی رباب جسے سب نے ایک شرارتی سی بچی کے روپ میں دیکھا تھا، آج ایک نازک، پروقار اور خوبصورت لڑکی بن چکی تھی۔ اس کے لباس کا ہر رنگ جیسے اس کی شخصیت کی عکاسی کرتا تھا۔ ہلکے سبز رنگ کے شلوار قمیض پر سفید دوپٹہ اس کی سادگی کو اور نکھار رہا تھا۔ لمبے بال اس کی کمر کو چھو رہے تھے اور ہونٹوں پر وہی بچپن والی مسکراہٹ جو اب ذرا محتاط اور نپی تلی لگ رہی تھی۔ ارغمان بھی کسی سے کم نہ تھا، قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا، چوڑی پیشانی، تیکھے نقش اور گہری آنکھیں جن میں ایک خاص طرح کی سنجیدگی تھی جو شاید وقت نے اسے دے دی تھی۔ وہ کھڑکی سے جھانک کر صحن کی طرف دیکھ رہا تھا، اور جب اس کی نظر رباب پر پڑی تو وہ چند لمحے جیسے ساکت ہو گیا۔ یہ وہی ہے، اس نے دل میں سوچا۔ رباب اندر داخل ہوئی تو سب سے پہلے اس کی نظر اپنی چاچی پر پڑی۔ چاچی، رباب نے لپک کر ان سے گلے لگتے ہوئے کہا، کتنی یاد آتی تھی آپ کی، قسم سے۔ چاچی، آپ بالکل بھی نہیں بدلی۔ چاچی نے ہنستے ہوئے اس کی پیشانی چومی۔ ارے تو بھی تو وہی ہے، بس تھوڑی بڑی ہو گئی ہے۔ رباب کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ سب سے ملی، ہر کمرہ، ہر درخت، ہر دیوار جیسے اسے بچپن کی یادوں میں واپس لے جا رہا تھا۔ چاچو کہاں ہیں؟ رباب نے پوچھا۔ تمہارے تایا ابو اندر ہیں، اور تمہارے تائے نہیں، چاچو ہی ہیں، رباب نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے بھی مجھے چاچو کہنا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اس کی ہنسی میں کوئی تسنا نہیں تھا، جیسے وہ سب کچھ بھول کر اس گھر کا حصہ بن چکی ہو۔ لیکن ابھی تک اس کی ارغمان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ارغمان نے صحن سے گزرتے ہوئے ایک سرسری نظر اس پر ڈالی، پھر سیدھا اپنی کتابوں کے کمرے میں چلا گیا۔ اس کی فطرت میں گم گوئی تھی، اور رباب جیسی کھل کر بات کرنے والی لڑکی سے پہلی ملاقات نے اسے تھوڑا الجھا دیا تھا۔ شام ہو چکی تھی۔ دادا جی کے کمرے میں سب بیٹھے تھے۔ دونوں بھائی خاموش تھے، جن کے درمیان برسوں سے ناراضگی چلی آ رہی تھی۔ دادا جی جو اب بستر پر لیٹے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹوں کے درمیان نفرت باقی رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں اس حویلی کو پھر سے آباد دیکھو۔ ان کے لہجے میں دکھ اور امید دونوں تھے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ رباب اور ارغمان ایک ساتھ اس گھر کو سنبھالیں۔ یہ سنتے ہی دونوں بھائی خاموش ہو گئے، ایک دوسرے کو دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں۔ ادھر صحن میں رباب اور ارغمان کچھ فاصلے پر بیٹھے تھے۔ رباب نے چپ توڑتے ہوئے کہا، پتہ ہے، میں نے تمہیں پہچان لیا تھا، پہلے لمحے میں ہی، بس تم نے مجھے دیکھا ہی نہیں۔ ارغمان نے ایک نظر اس پر ڈالی اور نظریں جھکا لیں۔ بدل گئی ہو تم، اس نے آہستہ سے کہا۔ رباب ہنس دی، اور تم بھی بہت خوبصورت ہو گئے ہو، بالکل کسی ناول کے ہیرو کی طرح۔ ارغمان کو یہ جملہ تھوڑا عجیب سا لگا۔ وہ اس ماحول کا عادی نہیں تھا جو اس کے گرد برسوں سے پھیلا ہوا تھا۔ اس کی باتوں میں بے ساختی تھی اور ارغمان کی شخصیت میں خاموشی کا غلاف۔ تم شاید بھول گئے ہو، لیکن میں نہیں بھولی۔
وہ چھوٹا سا پیڑ جس کے نیچے ہم چھپ کر آم کھایا کرتے تھے، وہ آج بھی ہے، اور مجھے امید ہے کہ تم بھی وہی ہو، بس ذرا بڑے ہو گئے ہو۔ ارغمان نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں بدل جاتی ہیں، کچھ چیزیں وہی رہتی ہیں۔ اندر ان کے مستقبل کا فیصلہ ہو رہا تھا اور باہر ان کے درمیان ماضی کی یادیں سانس لے رہی تھیں۔ رباب نے آسماں کی طرف دیکھا۔ پتہ ہے یہ آسماں بھی وہی ہے، لیکن مجھے کچھ نیا لگ رہا ہے، شاید تمہاری وجہ سے۔ ارغمان نے پہلی بار مسکرانے کی کوشش کی، لیکن وہ مکمل مسکراہٹ نہ بن سکی۔ وقت جیسے رک گیا تھا۔ دادا جی کا فیصلہ آنے والا تھا، لیکن ان کے دلوں میں جو فیصلہ ہوا تھا وہ شاید بچپن میں ہی ہو چکا تھا۔ دادا جی کی کمر پر جھکی ہڈیوں میں جیسے آخری سانسیں رکنے کے قریب تھیں۔ ان کی آنکھیں کمزور ضرور ہو گئی تھیں، لیکن ان کی آواز میں وہی حکم دینے والا لہجہ باقی تھا۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ بستر پر لیٹے تھے، جہاں ان کے چاروں طرف دونوں بیٹے، بہویں اور 2-3 خاندان کے بزرگ موجود تھے۔ ارغمان اور رباب ابھی صحن میں ہی تھے۔ دادا جی نے جب یہ کہا کہ دونوں بچوں کا نکاح کر دیا جائے تاکہ زندگی کے کسی موڑ پر رشتہ بکھر نہ جائے، تو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سب کے چہروں پر حیرت چھائی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے جو آواز اٹھی وہ رباب کی ماں کی تھی۔ وہ دبلی پتلی مگر مضبوط لہجے والی عورت تھی، جو عام بہوؤں کی طرح خاموش رہنے والی نہیں تھی۔ اس نے ایک دم سے کہا، یہ ممکن نہیں ہے، میری رباب ابھی چھوٹی ہے، اس کی عمر ہی کیا ہے، اس کی شادی کا وقت نہیں آیا ابھی۔ دادا جی نے گہرا سانس لیا اور بولے، ہمیں معلوم ہے کہ عمر کا فرق ہے اور رباب کی تعلیم بھی جاری ہے، ہم صرف نکاح کی بات کر رہے ہیں، رخصتی بعد میں ہوگی۔ میرا دل مطمئن ہو جائے گا کہ میں اپنے پوتے پوتی کا رشتہ طے کر کے جا رہا ہوں۔ لیکن رباب کی ماں اس بات پر رضامند نہ ہوئی۔ وہ تھوڑا اونچی آواز میں بولی کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں، میرا فیصلہ آخری ہے۔ کمرے کی فضا یکدم سرد ہو گئی، لیکن رباب کے والد جو اب تک خاموش تھے، انہوں نے اپنے باپ کی کمزور حالت اور اپنے بھائی کی آنکھوں میں خاموش محبت کو دیکھ لیا۔ ان کا دل بھر آیا۔ وہ آہستہ سے بولے کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے، لیکن نکاح نہیں کریں گے، صرف منگنی ہوگی۔ رباب ابھی پڑھ رہی ہے، اس کی پڑھائی مکمل ہو جائے گی تو نکاح کروا دیں گے۔ دادا جی نے ان کی بات سنی اور ہلکی سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر اتر آئی۔ انہوں نے آنکھیں موند لیں اور ایک شرط رکھی۔ انہوں نے کہا کہ جب تک میری آنکھیں کھلی ہیں تم سب لوگ اس حویلی میں رہو گے، شہر نہیں جاؤ گے، اسی حویلی میں سب رہیں گے۔ رباب کے والد نے ایک پل سوچا، پھر کہا کہ مجھے 1 مہینے کے لیے واپس جانا ہوگا تاکہ میں اپنا سامان سمیٹ سکوں اور جو کچھ وہاں ہے اس کا حساب کر کے سب کچھ ختم کر کے واپس یہیں آ جاؤں۔ دادا جی نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ارغمان کے والدین نے بھی مسکرا کر اس فیصلے کو قبول کر لیا اور کہا کہ ہمیں منظور ہے، ہم اپنے بچوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب یہ سب باتیں طے پا گئیں تو کمرے کے دروازے کھلے اور سب باہر نکلے۔ ان کے ہاتھ میں مٹھائی تھی جو پہلے سے ہی تیار رکھی گئی تھی۔ رباب اور ارغمان ابھی وہیں بیٹھے تھے۔ دونوں کو مٹھائی دی گئی۔ ارغمان نے خاموشی سے منہ آگے کیا اور ایک پیس کھا لیا۔ رباب نے تھوڑا حیران ہو کر پوچھا کہ یہ کس خوشی میں ہے، تو چاچی نے اس کے منہ میں مٹھائی ڈالتے ہوئے کہا کہ تم دونوں کی منگنی ہو گئی ہے رباب۔ رباب چند لمحے کچھ نہ بولی، پھر دھیرے سے مسکرا دی اور دوسرا پیس بھی کھا لیا۔ لیکن اس کی ماں کا چہرہ تپ رہا تھا۔ اس نے فوراً رباب کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے میں لے گئی، دروازہ بند کیا اور غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولی، جا کے اپنے باپ سے کہہ دے کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے یہ لڑکا پسند نہیں ہے۔ رباب حیرانگی سے ماں کو دیکھنے لگی اور بولی کہ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے امی، وہ کتنا خوبصورت ہے، بالکل کسی فلم کے ہیرو جیسا ہے۔ اس کی ماں نے ماتھا پیٹ لیا اور کہا، پاگل ہو گئی ہے کیا؟ یہاں حویلی میں رہے گی تو یہاں سے تو میں بھاگ گئی تھی، تجھے پتہ بھی ہے یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہ گاؤں ہے بیٹی، گاؤں، یہاں عورتیں صرف کام کرتی ہیں، سوال نہیں پوچھتی۔ رباب ہنسی اور بولی، امی کیسا گاؤں ہے یہ؟ ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، وائی فائی بھی ہے، باہر اتنی بڑی گاڑیاں کھڑی ہیں۔ چاچی تو ابھی کہہ رہی تھیں کہ بیٹی جو چاہیے بول دے، سب ملے گا۔ امی شہر میں تو ہم کرائے کے فلیٹ میں رہتے تھے، کچھ مانگو تو آپ بجٹ دیکھنے لگتی تھیں، یہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں۔ رباب کی ماں نے پھر سے زور سے کہا کہ تو بڑی بے شرم ہو گئی ہے، تجھے یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ لڑکا پڑھا لکھا نہیں ہے، جاہل ہے، ان پڑھ ہے۔ رباب نے فوراً جواب دیا کہ ایسی بات نہیں امی،
جب وہ اتنا بڑا کاروبار چلا رہا ہے، اس کے نام اتنی زمینیں ہیں، اتنی گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر ہیں، تو اسے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو لگتا ہے وہ مجھے شہزادی بنا کے رکھے گا۔ ماں نے غصے سے کہا، لگتا ہے تجھ پر اس حویلی کے کسی بھوت کا سایہ ہو گیا ہے۔ تجھے نہیں معلوم کہ اس حویلی میں کیا کچھ ہو چکا ہے؟ رباب ایک دم سنجیدہ ہو گئی اور آہستہ سے بولی، کیا ہوا ہے اس حویلی میں؟ ماں تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی کہ میں نہیں بتا سکتی، اور نہ چاہتی ہوں کہ تجھے کوئی ایسی بات بتاؤں جس سے تیرا دل پریشان ہو جائے، لیکن سن لے، یہ شادی خوشی کی نہیں ہے، یہ مجبوری کا فیصلہ ہے، اور تیرے باپ نے تیری زندگی کا سودا کر لیا ہے۔ رباب نے کہا کہ امی، آپ میرے لیے ہمیشہ سے سب سے بہتر چاہتی رہی ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ہم شہر میں کس حال میں رہتے تھے؟ کبھی کچھ مانگنا بھی چاہوں تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ یہاں تو سب کچھ ہے، سب کچھ۔ ماں کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ بولی، بیٹی، سب کچھ ہونا اور عزت سے جینا دو الگ باتیں ہیں۔ میں جانتی ہوں ہم تنگی میں تھے، لیکن ہم آزاد تھے۔ یہاں رہ کے تیری ہنسی بھی قید ہو جائے گی۔ رباب نے ایک لمحہ سوچا، لیکن پھر اس نے ماں کی بات نظر انداز کر دی اور کہا، اب بات بڑوں کے درمیان ہو گئی ہے، اب تو سب طے ہو چکا ہے۔ 2 سال بعد نکاح ہے اور اس وقت تک ہم یہاں ہی رہیں گے۔ اس رات رباب کے ماں باپ کے درمیان سخت جھگڑا ہوا، تلخ کلامی ہوئی، دروازے بند ہو گئے اور آوازیں بھٹتی گئیں، لیکن آخر میں فیصلہ وہی رہا جو دادا جی نے کیا تھا۔ اگلے دن رباب کے والد صاحب واپس شہر روانہ ہو گئے۔ وہ سب سے کہہ کر گئے تھے کہ میں کچھ دنوں میں اپنا کاروبار سمیٹ کر واپس آؤں گا۔ حالانکہ سچ یہ تھا کہ ان کا اپنا کوئی کاروبار نہ تھا۔ وہ برسوں سے کسی اور کے دفتر میں معمولی ملازمت کر رہے تھے، جس میں بمشکل مہینے کا خرچ نکلتا تھا۔ رباب کی ماں بھی جانتی تھی کہ ان کے شوہر جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن وہ کچھ نہ بولی، کیونکہ دل میں ایک بڑا راز تھا، جس کی وجہ سے وہ برسوں پہلے اس حویلی سے بھاگی تھی۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر آئی تھی، شان، دولت، عزت، نوکر چاکر، مگر وہ سب کچھ چھوڑنے کے پیچھے ایک ایسی سچائی تھی جو وہ آج بھی اپنی بیٹی سے چھپائے بیٹھی تھی۔ رباب کو اس حویلی میں آئے ابھی 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے تھے، مگر صبح ہوتے ہی وہ جیسے اس ماحول کا حصہ بن چکی تھی، جیسے برسوں سے یہاں رہتی ہو اور سب کچھ اسے اچھی طرح معلوم ہو۔ صبح جب سورج کی روشنی کھڑکیوں سے اندر اترنے لگی تو وہ خود ہی اٹھ گئی اور سب سے پہلے کچن کا رخ کیا، جہاں اس کی چاچی ایک نوکرانی کو ہدایات دے رہی تھی، جا کے چھوٹے صاحب کو جگا دو، ناشتے کا وقت ہو گیا ہے۔ رباب نے فوراً کہا، چاچی، میں جا کے جگا دیتی ہوں۔ چاچی نے اسے روکنے کے لیے منہ کھولا، لیکن تب تک وہ دروازے سے باہر جا چکی تھی۔ اس کی ہونے والی ساس یعنی ارغمان کی ماں نے یہ دیکھا تو تھوڑا سا چونک گئی۔ اس کے چہرے پر نرمی کے ساتھ ساتھ فکر کا تاثر بھی ابھرا۔ ابھی اس کا ارغمان کے کمرے میں جانا مناسب نہیں ہے، یہ بات روایات کے خلاف ہے، لیکن میں کیسے روکوں؟ وہ تو پہلے ہی جا چکی ہے۔ ادھر رباب ارغمان کے کمرے کے دروازے پر پہنچی۔ دروازہ کھلا تھا اور وہ بنا دستک دیے اندر داخل ہو گئی۔ اندر کا منظر اس کے لیے کسی پرانے راج محل جیسا تھا۔ دیواروں پر ہرن اور شیر کے سر آویزاں تھے، جن کا شکار غالباً خود ارغمان نے کیا تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ گول بیڈ تھا، جس پر ریشمی چادر بچھی ہوئی تھی، اور اس چادر پر ارغمان اوندھا سو رہا تھا۔ بیڈ کے آس پاس زمین پر اس کے کپڑے اور کچھ ہتھیار پڑے تھے۔ رباب ایک ایک چیز کو دیکھ کر جیسے کسی فلمی سین میں کھو گئی۔ واہ، کیا کمرہ ہے! بالکل کسی راجا کا محل لگ رہا ہے۔ پھر اسے یاد آیا کہ وہ تو جگانے آئی ہے۔ آہستہ آہستہ بیڈ کے قریب گئی اور کہا، اٹھیے، ناشتہ تیار ہے، جا کر فریش ہو جائیے۔ ارغمان نے کروٹ بدلی، آنکھیں آدھی کھول کر اس کی طرف دیکھا اور کچھ لمحوں کے لیے جیسے سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ پھر قدرے غصے سے بولا، تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں اتنا بھی نہیں پتہ کہ کسی کے کمرے میں یوں نہیں آتے؟ لڑکی ہو، لڑکیوں کو کچھ آداب سیکھنے چاہیے۔ رباب نے بے نیازی سے کہا، جو آپ کو جگانے آ رہی تھی وہ بھی تو لڑکی تھی، پھر اس کو کیوں نہیں روکتے؟ ارغمان نے تھوڑا غصے سے کہا، وہ ہماری نوکرانی کی بیٹی ہے، وہ میری بہنوں جیسی ہے۔ رباب نے ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اگر ہماری منگنی نہ ہوئی ہوتی تو میں بھی کہہ دیتی کہ میں بھی آپ کی بہنوں جیسی ہوں۔ ارغمان نے سر پکڑ لیا، دل کیا کہ دیوار سے ٹکرا جائے، لیکن چپ رہا۔ اس نے کہا، بس کرو، جاؤ، اب میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ رباب نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا سنیے، یہ جانور جن کے سر لگے ہیں، ان کا شکار آپ نے کیا ہے کیا؟ ارغمان نے مختصر جواب دیا،
ہاں کیا ہے۔ رباب کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ آپ کے پاس گاڑی بھی ہے، ہتھیار بھی ہیں، مجھے بھی شکار پہ لے جائیے نا پلیز، مجھے بہت شوق ہے۔ ارغمان نے تھوڑے اکتائے انداز میں کہا، شکار کوئی کھیل نہیں ہوتا، وہاں جنگلی جانور ہوتے ہیں۔ بندوق کی آواز گونجتی ہے، تم 2 لمحے میں ڈر کے چیخنے لگو گی۔ رباب نے جلدی سے کہا، میں ڈرتی ورتی نہیں ہوں، مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے۔ جانا ہے تو میرے بغیر نہ جانا ورنہ رو دوں گی۔ ارغمان نے آنکھیں موند کر کہا، ٹھیک ہے لے جاؤں گا، لیکن ابھی کے ابھی میرے کمرے سے باہر نکلو۔ وہ ہنستی ہوئی باہر چلی گئی اور جیسے ہی کچن میں پہنچی سب لوگ ناشتے کی میز پر آ چکے تھے۔ دادا جی بھی تشریف لا چکے تھے۔ سب نے مل کر ناشتہ شروع کیا۔ دادا جی نے نرمی سے کہا، رباب بیٹی تم تو اتنے عرصے بعد آئی ہو، جب گئی تھی تو چھوٹی سی تھی، اب اتنی بڑی ہو گئی ہو، اب جب گاؤں آئی ہو تو گاؤں بھی دیکھو، ہماری زمینیں دیکھو، ہمارے آموں کے باغات دیکھو، گاؤں کی سیر کرو۔ رباب نے فوراً موقع کا فائدہ اٹھایا، دادا جی مجھے تو شکار پہ جانا ہے، مجھے بہت شوق ہے، مجھے بھی لے جائیے۔ دادا جی نے ہنس کر کہا، لے جائے گا ارغمان تمہیں شکار پہ، اگر تمہیں شوق ہے تو تمہیں منع نہیں کریں گے۔ رباب کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ارغمان کو دیکھا جو اس کی فرمائش پر دل ہی دل میں ماتھا پیٹ رہا تھا، لیکن کچھ بولا نہیں، کیونکہ دادا جی کے سامنے انکار ممکن نہیں تھا۔ رباب کی ماں تھوڑا سا پریشان ضرور ہوئی، لیکن اس نے کچھ نہ کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس وقت کچھ کہا تو دادا جی برا منائیں گے۔ رباب اپنی بے فکری اور شوخی میں جیسے سب کچھ بھول چکی تھی۔ اسے نہ رسموں کی پرواہ تھی نہ روایات کی، بس اسے ارغمان کے ساتھ وقت گزارنے کا بہانہ چاہیے تھا، اور شکار اس کا نیا خواب بن چکا تھا۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی، شکار پہ جائیں گے نا پلیز، جلدی چلیں گے نا۔ ارغمان نے ہلکی سی آواز میں کہا، ہاں ہاں جائیں گے، لیکن خاموش رہو ورنہ تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ رباب نے شرارتی انداز میں کہا، تب تو میں تمہارے دادا جی سے شکایت لگا دوں گی کہ ارغمان مجھے لے کر نہیں گیا۔ ارغمان نے دانت پیستے ہوئے کہا، تم واقعی بہت ڈرامے باز ہو رباب۔ رباب نے ہنس کے جواب دیا، اور تم بہت بور ہو ارغمان۔ دونوں کی نوک جھوک تو ختم نہیں ہو رہی تھی، لیکن دادا نے حکم دے دیا کہ بھئی بیٹی کو گاؤں کی سیر کرواؤ، اور یہ حکم تو اب پورا ہونا ہی تھا۔ تم دونوں کہاں جا رہے ہو؟ رباب کی ماں نے دروازے پر کھڑے ہو کر اونچی آواز میں پوچھا۔ رباب نے ہنستے ہوئے جواب دیا، امی گاؤں کی سیر پہ جا رہے ہیں، دادا ابو نے کہا ہے، اکیلا بھیج رہے ہو دونوں کو۔ وہ غصے میں تھیں، ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ دادا جی اپنی چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پگڑی سنبھالتے ہوئے کہا، ارے بھئی کیا ہو گیا ہے، منگیتر ہیں، کزن بھی ہیں اور گاؤں کے ہی اندر جا رہے ہیں، یہاں سب لوگ ہمیں جانتے ہیں، کہاں کا ڈر کیسا خطرہ۔ رباب کے والد جو بھی واپس نہیں آئے تھے، وہ حویلی میں ہوتے تو شاید رباب کی ماں کو مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن اس وقت ان کی غیر موجودگی میں وہ خود کو تنہا محسوس کر رہی تھی، اس لیے ان کا دل بے چین ہو گیا تھا۔ ادھر رباب تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس نے نیلی چکن کا سوٹ پہنا ہوا تھا، دوپٹے کو کندھے پر سلیقے سے رکھا اور آنکھوں میں عجیب چمک تھی، جیسے برسوں بعد کوئی خواب سچ ہو رہا ہو۔ چلیے ارغمان، اس نے بڑے اشتیاق سے کہا۔ ارغمان نے جیپ نکالی اور دونوں روانہ ہو گئے۔ راستے میں رباب اتنی باتیں کر رہی تھی کہ ارغمان کو ایک بار لگا کہ وہ جیپ چلانے کے بجائے کانوں کو بند کرے، لیکن اس نے چپ چاپ سر ہلاتے ہوئے ساری باتیں سنی۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ یہاں کو کچے راستے ہیں، اور یہ کھیت کتنے پیارے لگ رہے ہیں، سب ہرا ہرا سا ہے، اور یہ سامنے ٹیوب ویل ہے نا، وہ ہمارا ہے۔ رباب نے ایک ہی سانس میں پوچھا اور جواب بھی خود ہی دے دیا، ہاں وہ ہمارا ہے۔ ارغمان نے مختصر سا جواب دیا، اور یہ آموں کے درخت والی جگہ، یہ بھی ہماری ہے نا؟ وہ سامنے مسجد ہے، وہ بھی ہماری زمین پر بنی ہوئی ہے نا؟ رباب کا تجسس ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہاں سب کچھ ہمارا ہے، ارغمان نے دھیرے سے کہا۔ رباب نے تعجب سے کہا، تم لوگ اتنے امیر ہو، اور میں سمجھتی تھی کہ صرف شہروں میں دولت ہوتی ہے۔ ارغمان نے پہلی بار مسکرا کر کہا، شہروں میں شور ہوتا ہے، دولت نہیں، اصل سکون اور دولت یہاں کی زمین میں ہے۔ رباب نے ایک بچے کو کھیلتے دیکھا تو نیچے اتر کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ کتنا پیارا ہے یہ بچہ، اس کا نام کیا ہے؟ بچہ ہنس رہا تھا اور رباب بھی اس کے ساتھ کھیلنے لگی۔ ارغمان نے گاڑی ایک طرف درخت کے نیچے کھڑی کر دی اور دونوں کچھ دیر بیٹھ گئے۔
رباب نے موبائل نکال کر زمینوں، درختوں، ٹیوب ویل اور بچوں کی تصویریں بنانا شروع کر دیں۔ تمہیں تصویروں کا بہت شوق ہے؟ ارغمان نے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ یہ لمحے دوبارہ نہیں آتے نا، اور یہ لمحے میرے لیے بہت خاص ہیں، رباب نے سادگی سے جواب دیا۔ کبھی وہ درخت پر چڑھنے کی کوشش کرتی تو ارغمان اسے روکتا اور کہتا، گر جاؤ گی، پھر مجھے سنبھالنا پڑے گا۔ ارے میں تو گاؤں کی لڑکی ہوں، مجھے درختوں پہ چڑھنا آتا ہے، وہ فخر سے کہتی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا پاؤں پھسل جاتا اور وہ ہنستے ہوئے کہتی، میں نے کہا تھا نا مجھے آتا ہے، تھوڑا سا بیلنس خراب ہو گیا بس۔ ارغمان نے دل میں سوچا، یہ لڑکی واقعی پاگل ہے، لیکن دل کی بہت صاف ہے۔ کئی گھنٹوں کی سیر کے بعد جب وہ دونوں واپس آئے تو شام کے سائے زمین پر اترنے لگے تھے۔ حویلی کا دروازہ کھلا تھا۔ رباب اندر آئی تو سیدھی اپنے کمرے میں گئی اور بستر پر گر کر سو گئی۔ ارغمان تھوڑا حیران بھی تھا اور تھوڑا سا پریشان بھی، کیونکہ ایک ہی دن میں وہ اس لڑکی سے اتنا مانوس ہو گیا تھا کہ اب اس کی ہر حرکت اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ اب بے وجہ اس کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ رات کا کھانا سب نے مل کر کھایا۔ دادا جی نے رباب سے پوچھا، گاؤں کیسا لگا؟ بہت مزہ آیا دادا ابو، آپ کا گاؤں تو جنت جیسا ہے، میں تو کبھی واپس نہیں جانا چاہوں گی، رباب نے کھل کر کہا۔ ایسے ہی گاؤں کی بیٹیوں کو گاؤں سے پیار ہو جاتا ہے، دادا جی ہنس پڑے۔ کچھ دیر بعد رباب کے والد بھی شہر سے واپس آ گئے تھے۔ رباب کی ماں نے جیسے ہی ان کو دیکھا فوراً بات چھیڑ دی، آپ کو پتہ ہے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی بیٹی کو گاؤں میں سیر کے بہانے ارغمان کے ساتھ بھیج دیا گیا اکیلے۔ رباب کے والد نے نرمی سے جواب دیا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اب اس حویلی کے لوگ بدل گئے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع مل رہا ہے۔ رباب کی ماں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، مجھے اچھی طرح پتہ ہے ان لوگوں کا بدلنا کیا ہوتا ہے، مجھے مت سمجھائیے، مجھے آج بھی یاد ہے جب آپ کے خاندان نے میری زندگی اجیرن کر دی تھی کیونکہ ہم نے پسند کی شادی کی تھی۔ رباب کے والد خاموش ہو گئے، کچھ دیر بعد آہستہ سے بولے، مجھے معاف کر دو، مجھے پتہ ہے تم آج تک اس بات کو نہیں بھول پائیں، لیکن میں تو تمہارے ساتھ تھا نا، میں تمہیں لے کر شہر چلا گیا تھا اور 15 سال تک تمہارے ساتھ رہا۔ رباب کی ماں کی آنکھوں میں نمی آ گئی، لیکن وہ بولی، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، لیکن اس حویلی سے خوف آتا ہے، ان لوگوں کے رویوں سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اگر تم چاہو تو ہم اپنی بیٹی کی شادی کر کے واپس شہر چلے جائیں گے، لیکن اسے یہاں خوش رہنے دو، رباب کے والد نے نرمی سے کہا۔ اتنے میں رباب کمرے سے نکل کر ان کے پاس آ گئی اور بولی، امی ابو میں بہت خوش ہوں، مجھے یہاں بہت اچھا لگتا ہے۔ رباب کی ماں نے اسے پیار سے گلے لگا لیا، اگر تم خوش ہو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، میں تمہارے ساتھ رہوں گی، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو میں یہاں ہوں گی تمہارے لیے۔ رباب کے والد نے محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ بیوی کی طرف دیکھا، چلو تم نے اس رشتے کو قبول تو کر لیا۔ رباب کی ماں نے آہستہ سے کہا، اگر وہ میری بیٹی سے محبت کرتا ہے تو پھر مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رباب نے دونوں کا ہاتھ پکڑا اور کہا، پھر تو سب ٹھیک ہے نا؟ اور واقعی اس لمحے سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، جیسے پرانے زخموں پر مرہم رکھ دیا گیا ہو، جیسے برسوں کی تلخیاں دھل گئی ہوں، جیسے اس حویلی کی فضاؤں میں ایک نئی روشنی اتر آئی ہو، جیسے محبت نے ہر شکوے شکایت کو پیچھے چھوڑ دیا ہو۔ اب ارغمان کے کمرے میں آنا تو رباب کے لیے معمول کی بات بن چکی تھی۔ وہ اکثر کسی نہ کسی بہانے سے اس کے کمرے میں آ جاتی، کبھی اس کے سامنے بیٹھ جاتی، کبھی اس کی میز پر رکھی چیزوں کو الٹ پلٹ کرنے لگتی، اور کبھی صرف اسے تنگ کرنے آتی۔ لیکن ارغمان اب اس سب کا عادی ہو چکا تھا، اسے رباب کی موجودگی بے چین نہیں کرتی تھی، بلکہ اس کے ہونے سے کمرے میں ایک زندگی سی آ جاتی تھی۔ اس رات بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ارغمان اسٹڈی روم میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے کتابیں کھلی پڑی تھیں، پنکھا دھیرے دھیرے چل رہا تھا اور باہر سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ اسی لمحے رباب دبے پاؤں دروازے سے اندر داخل ہوئی اور ارغمان کے سر کے اوپر جھک کر نہ چاہتے ہوئے بولی، یہ کون سی کتاب ہے؟ ارغمان نے نظر اٹھا کر دیکھا اور بولا، یہ فلسفے کی کتاب ہے۔ اور یہ والی کون سی ہے؟ یہ اردو ادب کی۔ اچھا ایک بات پوچھوں، ڈانٹیں گے تو نہیں؟ پوچھو، کیا بات ہے؟ اب تک ارغمان کو بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ جتنی رباب کی عمر ہے اتنا ہی اس کا ذہن بھی ہے۔ وہ معصوم ہے، سادہ ہے، لیکن ناسمجھ بھی ہے۔ ارغمان، یہ گولڈن نائٹ کیا ہوتا ہے؟ ارغمان نے چونک کر اسے دیکھا، اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ یہ تم نے کہاں سے سنا؟ کسی ناول میں پڑھا تھا، دلہن اور دلہا کے بارے میں لکھا تھا، وہ گولڈن نائٹ گزارنے جا رہے تھے تو میں سوچنے لگی کہ کیا دلہا دلہن کو بہت سارا سونا دیتا ہے، اسی لیے اسے گولڈن نائٹ کہتے ہیں۔
ارغمان کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ ہنسے یا حیران ہو۔ اسے اب یقین ہو چکا تھا کہ رباب واقعی معصوم ہے۔ اگر ہماری شادی ہوگی تو تم بھی مجھے ڈھیر سارا سونا دو گے نا؟ ارغمان کی سانس جیسے ایک پل کو رک گئی تھی۔ اس نے رباب کو اس نظر سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آج وہ پہلی بار اسے اس نظر سے دیکھ رہا تھا جو مرد اپنی بیوی کو دیکھتا ہے۔ وہ آنکھیں جو کل تک صرف ایک کزن کو دیکھتی تھیں آج ایک بیوی کو دیکھ رہی تھیں۔ چلی جاؤ میرے کمرے سے، مجھے بہت کام ہے۔ لیکن تم کام تو نہیں کر رہے، تم تو کتاب پڑھ رہے ہو۔ کتاب پڑھنا بھی تو کام ہی ہوتا ہے نا، چلی جاؤ یہاں سے۔ ورنہ کیا ورنہ؟ ارغمان خاموش ہو گیا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ قابو کھونے کے قریب ہے۔ ورنہ کیا کر لو گے تم؟ دادا سے شکایت کر دوں گی تمہاری۔ ارغمان کا ورنہ کا مطلب کچھ اور تھا۔ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ اگر اب بھی تم یہاں رکی تو شاید میں خود پہ قابو نہ رکھ سکوں۔ لیکن رباب تو کچھ اور سمجھ بیٹھی۔ وہ غصے میں پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ ارغمان بہت دیر تک وہیں بیٹھا رہا۔ اس کے ذہن میں رباب کا معصوم چہرہ گھومتا رہا۔ اس کا سوال، اس کی سادگی، اس کی آنکھوں کی چمک، سب کچھ بار بار یاد آ رہا تھا۔ اس کے بعد 3-4 دن ارغمان نے رباب کو اس نظر سے دیکھا جیسے کوئی اپنی امانت کو دیکھتا ہے۔ وہ ہر لمحہ اسے دیکھتا تو دل میں ایک احساس جاگتا، جیسے یہ وہی لڑکی ہے جس کے ساتھ وہ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ ایک دن وہ سیدھا اپنے باپ کے پاس گیا۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھے کچھ پرانے کاغذات دیکھ رہے تھے۔ ارغمان سیدھا ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ ابو، میں 2 سال انتظار نہیں کر سکتا، میری شادی کروا دیں۔ باپ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تو لگا تھا تمہیں کوئی جلدی نہیں ہے، ابھی اس کی عمر بھی کم ہے۔ عمر کم ہے تو کیا ہوا، پڑھائی تو شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی ویسے بھی چھٹیاں چل رہی ہیں، بعد میں خود داخلہ کروا دوں گا، بس میری شادی کروا دیں۔ ارغمان کی آنکھوں میں ایک عزم تھا، ایک ٹھہرا ہوا یقین، جیسے وہ فیصلہ کر چکا ہو۔ اچھا مجھے کچھ سوچنے دو۔ ارغمان کے والد کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب بات سنجیدہ ہو چکی ہے۔ انہوں نے یہ معاملہ خاندان کے بڑے بزرگوں کے سامنے رکھا، خاص طور پر دادا جی کے سامنے۔ پڑھائی تو بعد میں بھی ہو جائے گی، ہماری تو نہ صرف بہو ہے بلکہ بھتیجی بھی ہے، گھر والی بات ہے۔ ابھی تو دادا صاحب حیات ہیں، یہ نہ ہو کہ دادا جان اس دنیا سے چلے جائیں اور پھر شادی ہو تو بہتر ہے ان کی زندگی میں ہی شادی ہو جائے، وہ بھی خوشی دیکھ لیں گے بچوں کی۔ ان کی یہ بات واقعی وزن رکھتی تھی اور سب نے اس بات کو سراہا۔ سب نے اتفاق کیا کہ آگے پڑھائی کے لیے رکا جائے اور کل کو کوئی حادثہ ہو جائے تو عمر بھر کا افسوس رہ جاتا ہے۔ بہتر ہے کہ زندگی کی خوشیاں زندگی میں ہی بانٹ لی جائیں۔ رباب کے ماں باپ بھی خوش ہو گئے۔ انہوں نے بھی دل میں سوچا کہ ارغمان کے لیے اگر رباب ہی سب کچھ ہے تو دیر کس بات کی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ پورے گاؤں میں چرچے ہونے لگے کہ حویلی میں خوشی کا سماں ہے۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی اور بازار سے ایک کے بعد ایک سوٹ، زیور اور سامان آنا شروع ہو گیا۔ رباب نے شاپنگ کے دوران بہت تنگ کیا۔ تنگ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اپنی مرضیاں چلائیں۔ اس نے ہر چیز میں اپنی پوری پسند شامل کی، ہر کپڑے کا رنگ خود چنا، ہر چوڑی کے ڈیزائن پر اپنی رائے دی، ہر جوڑے کے ساتھ الگ سینڈل مانگے۔ یہ فراک مجھے نہیں پسند، اس کا کلر بدلوا دیں۔ یہ جھولری مجھے بھاری لگ رہی ہے، کچھ ہلکی ہو تو اچھا ہے۔ یہ مہندی والا ڈریس زیادہ چمکدار ہے، مجھے تھوڑا سا سادہ چاہیے۔ تمہیں خوشی نہیں ہو رہی کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے؟ کسی نے مذاق میں کہا۔ خوشی بہت ہو رہی ہے، لیکن سب کچھ ویسا ہونا چاہیے جیسا میں چاہتی ہوں۔ میری زندگی کا سب سے خاص دن ہے۔ شادی کا دن آن پہنچا، سب کچھ حسین تھا، خوشی ہر چہرے سے جھلک رہی تھی۔ رباب بے حد خوبصورت لگ رہی تھی اور ارغمان بھی اپنی شیروانی میں بہت جاذب نظر لگ رہا تھا۔ نکاح ہوا، دعائیں دی گئیں اور رسمیں مکمل ہوئیں۔ اب وہ لمحہ تھا جب دلہا اپنی دلہن کے ساتھ پہلی رات گزارنے کے لیے جا رہا تھا۔ کمرہ سجایا جا چکا تھا، پھولوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اور ہر چیز اپنے مقام پر تھی۔ ارغمان کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ کون کہتا ہے کہ صرف دلہن ہی گھبراتی ہے؟ تھوڑا میں بھی گھبرایا ہوا ہوں، لیکن اتنا نہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے کمرے کی طرف قدم بڑھایا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی، لیکن چہرے پر ٹھہراؤ تھا، جیسے برسوں کے انتظار کے بعد وہ اس سفر کی پہلی سیڑھی چڑھنے جا رہا ہو۔ جب ارغمان کمرے میں داخل ہوا تو پل بھر کو ٹھٹک گیا۔ سامنے رباب دلہن بن کر بیٹھی تھی، سرخ لباس میں لپٹی ہوئی جیسے کوئی خواب ہو۔ اس کمرے کو پھولوں سے ایسے سجایا گیا تھا جیسے بہار زمین پر اتر آئی ہو۔ کمرے کی ہلکی روشنی میں رباب کا چہرہ چاندنی کی طرح چمک رہا تھا۔ ارغمان دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بیٹھ گیا۔
اس نے آہستہ سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور ایک لمحے کو دم ساتھ لیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو تم۔ لیکن رباب کے چہرے پر کوئی خاص مسکراہٹ نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھی تھی جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ ٹھیک ہے، بات کیا ہے، خوش نہیں ہو؟ خوش ہوں، لیکن ابھی تو ہماری شادی نہیں ہونی تھی۔ میری پڑھائی رہتی ہے۔ میں خود زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن میں تمہاری پڑھائی پوری کرواؤں گا، فکر مت کرو۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی نے رباب کو کچھ سکون دیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی نرمی آئی اور وہ آہستہ سے بولی، پھر اب کیا کرنا ہے؟ ارغمان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور آنکھیں سکیڑ کر بولا، کیا مطلب ہے کیا کرنا ہے؟ کیا پوچھنا چاہ رہی ہو تم؟ مجھے اتنی نیند آ رہی تھی، لیکن چاچی کہہ رہی تھیں کہ جب تک ارغمان کمرے میں نہ آ جائے تم نے سونا نہیں۔ لیکن اب تو تم کمرے میں آ گئے ہو نا، تو اب میں کپڑے بدل کے سو سکتی ہوں کیا؟ میں سو جاؤں؟ ارغمان نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور آہستہ سے ہڑبڑایا، تم نے شادی سونے کے لیے کی ہے؟ کیوں؟ جو شادی کرتے ہیں وہ سوتے نہیں ہیں؟ لیکن امی ابو تو سوتے رہتے ہیں۔ اس جواب پر ارغمان کا دل چاہا کہ دیوار میں سر مار لے۔ اس نے تھوڑا صبر کرتے ہوئے کہا، چلو تھوڑی دیر بیٹھ کے مجھ سے باتیں کرو۔ اچھا، پھر کس موضوع پہ باتیں کریں گے؟ موضوع کی پڑی ہے تمہیں؟ اچھا، تم نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ گولڈن نائٹ کیا ہوتی ہے؟ ہاں پوچھا تھا، تو آج ہماری گولڈن نائٹ ہے۔ اچھا، آج ہماری گولڈن نائٹ ہے، لیکن تمہارے پاس تو سونا ہی نہیں ہے۔ تم تو میرے لیے کافی سارا سونا لانے والے تھے نا؟ تم نے ہی تو اس سوال کا جواب نہیں دیا تھا جب میں نے کہا تھا کہ دلہا دلہن کو سونا دیتا ہے۔ ارغمان نے دانت پیستے ہوئے کہا، یہی تو میں تمہیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دلہا دلہن کو سونا نہیں دیتا، بلکہ دلہا دلہن کو سونے نہیں دیتا۔ کیا کچھ کہا آپ نے؟ کچھ نہیں کہا میں نے، بتاؤ کیا بات کرنی ہے تمہیں؟ اب ارغمان کا موڈ بھی بگڑ چکا تھا، لیکن رباب کے اگلے جملے نے اسے حیران کر دیا۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ کیوں، تم نے شادی کا کھانا نہیں کھایا؟ اتنا اچھا کھانا تو بنایا گیا تھا۔ ہاں، لیکن مجھے نا کچھ برگر یا پیزا ٹائپ کھانا ہے۔ میں جب سے آئی ہوں میں نے کوئی برگر پیزا نہیں کھایا۔ میں شہر میں روز کھاتی تھی، یہاں صرف پیزا کی دکان بہت دور ہے اور اب رات ہو چکی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر کچن میں جو بھی پڑا ہے میرے لیے لے آؤ نا۔ میں باہر نکلوں گا تو کتنا عجیب لگے گا۔ میں دلہن ہوں، میں باہر نکلوں گی تو زیادہ عجیب لگے گا۔ ارغمان نے توبہ توبہ کرتے ہوئے سر پیٹ لیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ راستے میں بڑبڑاتا جا رہا تھا۔ اس کو یہ تو پتہ تھا کہ میں دلہن ہوں، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ دلہن بنی کیوں ہے۔ اس کے لیے پلیٹ میں بریانی اور گلاس میں بوتل نہیں پینی تھی، مجھے فینٹا پینی تھی۔ کچن سے اس نے بریانی نکالی، بوتل میں فینٹا ڈالی اور پلیٹ ہاتھ میں پکڑ کر واپس کمرے میں آیا۔ رباب نے خوشی سے ہاتھ بڑھایا، واہ، بریانی بھی ہے، فینٹا بھی۔ وہ مزے سے کھاتی رہی، چمچ پہ چمچ، اور ساتھ ساتھ بوتل کے گھونٹ لیتی رہی۔ ارغمان بس اسے دیکھتا رہا اور سر ہلاتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھاتے کھاتے ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ ارغمان نے اس کا چہرہ دیکھا تو بے اختیار مسکرا دیا۔ جب سکون سے سو رہی ہوتی ہو تو بہت خوبصورت لگتی ہو۔ پھر وہ بھی اس کے پہلو میں لیٹ گیا اور کچھ دیر بعد خود بھی نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ صبح جب رباب کی آنکھ کھلی تو اس نے آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا، تم یہاں کیوں سو گئے تھے میرے پاس؟ تمہیں عجیب نہیں لگا؟ کیا کہوں میں تمہیں، میرا کمرہ ہے نا، میں نے بھی تو ادھر ہی سونا تھا۔ کیوں، تمہارے امی ابو ایک کمرے میں نہیں سوتے؟ نہیں، ہم سب ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، اور شہر میں نا ایک ہی کمرے میں اے سی تھا، تو ہم سب ایک ہی اے سی والے کمرے میں سوتے تھے۔ پھر شکر کرو یہاں تو ہر کمرے میں اے سی ہے۔ رباب نے ایک لمبی جھمائی لی اور کہا، ہاں وہ تو ہے۔ اس کے بعد گھر کی باقی رسمیں بھی ہونے لگیں، مہمان آتے جاتے رہے، رباب کا روپ ہر دن نکھرتا گیا، اور شادی کے یہ 2-3 دن بہت خوبصورتی سے گزر گئے۔ لیکن ارغمان کے دل میں ایک ہی بات گردش کرتی رہی، یہ دلہن بنی ہے، لیکن اسے دلہن ہونا سیکھنا بھی باقی ہے۔ 1-2 دن بعد پتہ چلا کہ داخلے ہو رہے ہیں، اور اگر ابھی داخلہ نہ کروایا تو سال ضائع ہو جائے گا۔ اسی لیے ارغمان نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ رباب کو ساتھ لے کر جائے گا اور اس کا کالج میں داخلہ کروائے گا۔ نئی نویلی دلہن ہونے کے باوجود رباب کو ارغمان کے ساتھ شہر کے چکر لگانے پڑے۔ وہ دونوں کاغذات کی فائلیں اٹھائے، کبھی ایک کالج، کبھی دوسرے، کبھی کوئی سرٹیفکیٹ مانگنے جاتا، کبھی کسی فوٹو کاپی کی کمی نکل آتی۔ دن بھر دھوپ میں خوار ہوتے رہے، کبھی انتظار میں گھنٹوں بیٹھے رہتے اور کبھی کال آنے کا کہہ دیا جاتا۔ رباب نے تھک کر ایک دن کہا، یہ سب تو بہت ہی مشکل کام ہے، شادی کے بعد مجھے تو لگ رہا ہے اب آرام ہی آرام ہوگا۔ ارغمان نے ہنستے ہوئے کہا، شادی کے بعد اصل زندگی شروع ہوتی ہے رباب بی بی، ابھی تو تم نے شروعات دیکھی ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ رباب نے مصنوعی ناراضگی سے کہا، تو کیا مطلب تمہارا کہ میں نے غلطی کی شادی کر کے؟
ارغمان نے جھٹ سے کہا، نہیں بالکل نہیں، تم نے نیکی کی ہے مجھ جیسے نالائق سے شادی کر کے۔ رباب نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا تو پھر اس نیکی کے بدلے مجھے آئس کریم کھلاؤ۔ ارغمان نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پر پہلے داخلہ تو ہو جائے، پھر جو چاہو کھلاؤں گا۔ بالآخر دونوں کی محنت کے بعد داخلہ مکمل ہو گیا اور رباب کالج جانے لگی۔ اب روز صبح ارغمان اسے کالج چھوڑنے جاتا اور چھٹی کے وقت واپس لے آتا۔ دونوں راستے میں ہنستے بولتے۔ رباب کھڑکی سے باہر دیکھتی اور ارغمان اس کے چہرے کو دیکھ کر مسکراتا۔ زندگی جیسے دھیرے دھیرے حسین ہونے لگی تھی۔ ایک دن کالج کی چھٹی تھی اور رات کا وقت تھا۔ موسم سرد ہو چکا تھا اور رباب نہایت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ نیلے رنگ کی شال میں لپٹی اس کی چمکتی آنکھیں اور مسکراتا چہرہ ارغمان کو بے حد لبھا رہا تھا۔ ارغمان نے دل میں سوچا، آج کا موقع اچھا ہے، شاید آج ہم کچھ قریب آ جائیں۔ لیکن جیسے ہی وہ اس کے قریب گیا اور رباب نے چہرہ موڑا تو اچانک ارغمان کی چیخ نکل گئی، یا اللہ، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ رباب نے بے پرواہی سے کہا، کیا ہوا؟ اتنا کیوں ڈر گئے؟ ارغمان نے سر پیٹ لیا، تم نے یہ کالا ماسک کیوں لگا رکھا ہے؟ تم تو چڑیل لگ رہی ہو، میں تو ڈر کے مارے مار ہی بیٹھتا تمہیں۔ رباب نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا تو مجھ پہ ہاتھ اٹھا دیتے تم؟ ارغمان نے کہا، لیکن پاگل ہو کیا تم پہ ہاتھ اٹھاؤں گا؟ لیکن اگر واقعی چڑیل ہوتی تو شاید مار ہی دیتا۔ رباب نے ناک چڑھا کر کہا، سکن کیئر نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تمہیں کچھ پتہ بھی ہے؟ لڑکیوں کی خوبصورتی کیسے قائم رہتی ہے؟ ارغمان نے بے بسی سے کہا، بس رہنے دو، تم نے تو میرے دل کے ارمانوں پہ ماسک چڑھا دیا ہے۔ اگلے چند دن یوں ہی گزرتے گئے، پھر سردیوں کی چھٹیاں ہو گئیں اور ارغمان نے بڑے دل سے ایک پلان بنایا۔ رباب، ہم لوگ ہنی مون پہ چلتے ہیں۔ رباب نے حیرت سے پوچھا، واقعی؟ کہاں جائیں گے؟ پہاڑوں میں سردی زیادہ ہے، اس لیے اسلام آباد چلتے ہیں، وہاں موسم بھی اچھا ہوگا اور سب کچھ دستیاب بھی ہوگا۔ وہ دونوں روانہ ہو گئے اور اسلام آباد میں ایک خوبصورت ہوٹل میں ٹھہرے۔ کمرہ نہایت ہی آرام دہ اور پرسکون تھا۔ ہیٹر کی گرمی اور باہر ہلکی ہلکی بارش کا منظر ماحول کو اور بھی رومانوی بنا رہا تھا۔ ارغمان نے پہلے سے ہی رباب کی پسند کی چیزیں منگوا لی تھیں، برگر، پیزا، چاکلیٹ، ہاٹ چاکلیٹ اور جوسز۔ رباب نے حیرت سے پوچھا، یہ سب تم نے میرے لیے منگوایا ہے؟ ارغمان نے نرمی سے کہا، ہاں، کیونکہ آج کی رات صرف تمہارے لیے ہے۔ رباب نے مسکرا کر کہا، اور تمہارے لیے نہیں؟ ارغمان نے شرارت سے کہا، تم ہی تو میری سب کچھ ہو اب۔ اس کے بعد وہ دونوں صوفے پر بیٹھ گئے۔ رباب مزے سے برگر کھانے لگی اور ارغمان اسے دیکھتا رہا۔ تم اتنی پیاری لگ رہی ہو کہ برگر بھی تمہیں دیکھ کے شرما جائے، رباب نے کہکا لگایا۔ ارے برگر بھی شرمانے لگا تمہاری شاعری سن سن کے، ارغمان نے کہا، اور تم اب بھی نہیں سمجھی میں کیوں لے آیا ہوں تمہیں یہاں؟ رباب نے شرارت سے کہا، سمجھ گئی ہوں، لیکن کچھ۔ ارغمان نے اس کے ہاتھ تھامے اور کہا، چلو پھر آج سے کچھ سب کی طرف چلتے ہیں۔ باہر بارش تھم چکی تھی، مگر کمرے میں محبت کی بوندیں برسنے لگی تھیں۔ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا تھا۔ خاموشی میں چھپے جذبات اب لفظوں کا روپ لے رہے تھے اور دو دلوں کا فاصلہ پوری طرح ختم ہو چکا تھا۔ جب رباب ہنی مون سے واپس آئی تو سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ ہر کسی نے محسوس کیا کہ وہ اب وہی رباب نہیں رہی جو چپ چاپ نظریں جھکائے اس گھر میں دلہن بن کے آئی تھی۔ اب اس کی چال میں ایک ٹھہراؤ آ چکا تھا، اب اس کے انداز میں ایک وقار آ چکا تھا۔ اب وہ کسی کنواری لڑکی کی بجائے ایک مکمل عورت لگ رہی تھی۔ وہ عورت جو محبت کو پا کر اس میں رچ بس کر نکھر گئی ہو۔ وہ عورت جب صرف بیوی نہیں بلکہ اس گھر کی بہو تھی۔ اس کے چہرے پر ایک روشنی، ایک نور آ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نرمی سی تھی، جیسے ان میں اب صرف شکر گزاری اور محبت باقی رہ گئی ہو۔ وہ جب کچن میں جاتی تو ساس حیرت سے اسے دیکھتی کہ جو لڑکی پہلے برتن پکڑنے سے بھی گھبراتی تھی اب آرام سے کام کرتی ہے اور ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہی ہوتی ہے۔ وہ جب ارغمان کے کپڑے سمیٹتی یا اس کی چیزیں ترتیب سے رکھتی تو ہر کام میں جیسے ایک خاموش محبت بول رہی ہوتی تھی، وہ محبت جو لفظوں میں نہیں بلکہ انداز میں چھپی ہوتی ہے۔ رباب نے اپنی پڑھائی کے باقی 2 سال مکمل کیے۔ دن بھر کالج جاتی اور واپسی پر گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی۔ وہ FSC مکمل کرنا چاہتی تھی۔ جب ارغمان نے کہا کہ چاہو تو آگے بھی پڑھ سکتی ہو تو رباب نے مسکرا کر کہا، نہیں، مجھے نہیں لگتا آگے پڑھ کے کچھ خاص حاصل ہوگا، جو سیکھنا تھا وہ سیکھ لیا۔ اب میں بس یہ چاہتی ہوں کہ تمہارے ساتھ وقت گزاروں، تمہارے لیے کچھ بن سکوں۔ ارغمان نے اسے دیکھ کر کہا، کیا مطلب؟ میں تو چاہتا تھا کہ تم ڈاکٹر بنو، کچھ بنو۔ رباب نے آہستہ سے کہا، میں تمہارے لیے سب کچھ ہوں نا ارغمان، اب کچھ اور بننے کی ضرورت ہی نہیں۔
اس جملے میں جو یقین اور محبت چھپا تھا وہ ارغمان کو اندر تک ہلا گیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے لگتے تھے۔ ہر چھوٹا لمحہ جیسے ایک خاص معنی رکھتا تھا۔ کبھی جب ارغمان رات دیر سے گھر آتا تو رباب دروازے پر کھڑی ہوتی۔ اس کے ہاتھ میں گرم چائے ہوتی اور چہرے پر وہی دھیما سا مسکراہٹ۔ تھک گئے ہو نا، آ جاؤ چائے پی لو، پھر میں تمہارے بال سنوار دوں گی جیسے تمہیں پسند ہے۔ ارغمان تھکا ہارا ہوتا، لیکن جب رباب کی باتیں سنتا تو ساری تھکن اتر جاتی۔ وہ بیٹھ جاتا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا، رباب تم جانتی ہو تمہاری یہ مسکراہٹ میرے لیے کتنی قیمتی ہے۔ تم نہ ہوتی تو شاید میری زندگی بے رنگ ہوتی۔ کبھی وہ دونوں چھت پر جا کر بیٹھ جاتے، سردی کے موسم میں کمبل اوڑھے، ہاتھوں میں چائے کے کپ لیے اور بس خاموش بیٹھے رہتے۔ کبھی کبھی ارغمان کہتا، رباب کوئی بات کرو نا یار۔ رباب شرارت سے کہتی، ہاں تو کر رہی ہوں، تمہارے ساتھ چائے پینا بھی تو بات ہی ہے نا۔ ارغمان اسے تھوڑا سا کھینچ لیتا اور کہتا، نہیں وہ بات نہیں، وہ جو دل سے نکلتی ہے وہ کرو۔ تم جانتی ہو نا تمہاری آواز مجھے کتنی پسند ہے۔ رباب شرما کر کہتی، اچھا تو پھر سارا دن گھر میں جو بولتی رہتی ہوں وہ نہیں سنتے کیا؟ ارغمان ہنستا اور کہتا، نہیں وہ والی نہیں، یہ والی جو صرف میرے لیے ہوتی ہے۔ جب تم میرا نام لے کر کچھ کہتی ہو جیسے تم نے پہلی بار کہا تھا ارغمان۔ رباب نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، ارغمان تم میری زندگی ہو، اب میں ہر دن صرف تمہارے لیے جیتی ہوں۔ اکثر جب وہ دونوں کمرے میں اکیلے ہوتے تو چھوٹے چھوٹے لمحات میں محبت جھلکنے لگتی۔ جیسے ایک دن رباب بستر صاف کر رہی تھی، ارغمان اس کی پشت پر آیا اور آہستہ سے کہا، کبھی سوچا تھا تم میری بیوی بنو گی؟ رباب نے پیچھے مڑے بغیر کہا، سچ کہوں تو کبھی خواب میں بھی نہیں آیا تھا، لیکن جو کچھ بھی ہوا وہ خواب سے بھی خوبصورت ہے۔ ارغمان نے آہستہ سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور یہ جو تمہاری کمر ہے نا، یہ بہت خوبصورت ہے، خاص طور پر جب تم جھک کر کام کرتی ہو۔ رباب نے شرما کر جھٹ سے پلٹ کر کہا، تم تو بس موقع ڈھونڈتے ہو شرمندہ کرنے کا۔ ارغمان ہنستا رہا اور کہا، شرمندہ نہیں، فخر کرنے کا۔ تم میری بیوی ہو، تم پہ پیار بھی کروں گا، تعریف بھی، یہ میرا حق ہے۔ رباب نے آہستہ سے کہا، بس تم ایسے ہی بنے رہو ارغمان، مجھے تم سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ایک دن جب بارش ہو رہی تھی، دونوں کھڑکی کے پاس کھڑے تھے۔ رباب نے بارش کی بوندوں کو چھونے کے لیے ہاتھ باہر نکالا اور ارغمان نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ رباب، بارش کی یہ بوندیں تمہاری آنکھوں جیسی ہیں، شفاف اور چمکدار۔ رباب نے کہا، اور تمہاری یہ باتیں میرے دل جیسی ہیں، نرم اور گرم۔ دونوں ہنسنے لگے اور لمحے کی خوبصورتی کو محسوس کرتے رہے۔ محبت اب ان کی زندگی کا ایک نارمل سا حصہ بن چکی تھی، جیسے سانس لینا، جیسے دن کا طلوع ہونا، جیسے رات کا سکون ہونا۔ یہ محبت کہیں چمکدار الفاظ میں نہیں تھی، بلکہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں چھپی ہوئی تھی، جیسے ارغمان کے لیے دوپٹہ طے کرنا، جیسے اس کے کپڑے استری کر کے رکھنا، جیسے ارغمان کا رباب کے لیے چاکلیٹس لانا، یا چھوٹا سا گلاب دینا، یا رات سونے سے پہلے سر پر ہاتھ پھیر کے کہنا، میری رباب مجھے بہت عزیز ہے۔ اور رباب کا یہ کہنا، اور مجھے میرے ارغمان کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ یوں ان کی زندگی ایک خوبصورت سفر بن چکی تھی، جہاں محبت کے رنگ تھے، اعتماد کی خوشبو تھی۔ ارغمان اور رباب اب صرف ایک جوڑے نہیں تھے، بلکہ ایک دوسرے کے لیے مکمل دنیا بن چکے تھے۔ رباب کی زندگی جیسے مکمل ہونے جا رہی تھی۔ جب اس نے پہلی بار ارغمان کو بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو ارغمان خاموش ہو گیا تھا، جیسے کسی نے اسے دنیا کی سب سے قیمتی خوشخبری سنا دی ہو۔ اس نے رباب کے دونوں ہاتھ تھامے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صرف اتنا کہا تھا، رباب تم نے میری دنیا بدل دی ہے۔ پھر وہ دن، آج کا دن، دونوں کے درمیان وہ خاص تعلق مزید مضبوط ہو گیا تھا۔ ہر دن ایک نیا رنگ لے کر آتا تھا۔ ارغمان دفتر جانے سے پہلے رباب کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیتا اور لوٹنے کے بعد اس کے لیے کچھ نہ کچھ خاص لے کر آتا۔ رباب کی طبیعت کا وہ ہر لمحہ خیال رکھتا۔ جب وہ تھک جاتی تو اس کے پیر دباتا، جب اسے چکر آتے تو گود میں اٹھا کر صوفے پر لٹا دیتا، اور جب وہ آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرتی تو اس کے پاس بیٹھ کر صرف اتنا کہتا، رباب بس تھوڑا سا صبر اور کرنا، تمہارے ہاتھوں میں ہمارے بچوں کی خوشبو ہوگی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ دن آ گیا جب ہسپتال سے خبر آئی کہ رباب نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا ہے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ارغمان کے پاؤں جیسے زمین پر ہی نہیں تھے۔ وہ رباب کے کمرے میں داخل ہوا تو رباب کے چہرے پر تھکن تھی، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ دونوں بچے اس کے بازوؤں کے دونوں طرف رکھے تھے، جیسے اس کے جسم کا حصہ ہوں۔ وہ آہستہ سے بولی، ارغمان دیکھو، یہ ہمارا نصیب ہے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا، اللہ نے ہمیں مکمل کر دیا۔
ارغمان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ وہ پاس جا کر بیٹھ گیا، بچوں کو آہستہ سے دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے وہ سب کچھ دے دیا جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں مانگا تھا۔ انہوں نے بچوں کے بہت پیارے پیارے نام رکھے۔ بیٹے کا نام ارحم رکھا اور بیٹی کا نام ہانیہ رکھا۔ دونوں کے نام ارغمان اور رباب کے دل کے بہت قریب تھے۔ ارغمان ارحم جیسا لگتا تھا، وہی آنکھیں، وہی ہونٹ، اور ہانیہ بالکل رباب جیسی نازک سی تھی، نرگس کی کلی جیسے نرم نرم جلد، چھوٹے چھوٹے ہاتھ جیسے آسمان سے اترے فرشتے ہوں۔ جب رباب ماں بنی تو ساس سسر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، لیکن دادا جی کی خوشی تو کچھ اور تھی۔ وہ دونوں بچوں کو باری باری گود میں لیتے، ان کے ماتھے چومتے اور کہتے، میرے رب نے مجھے کتنی بڑی نعمت دے دی ہے۔ میں نے اپنی بیٹے کی خوشی دیکھی اور اس کی دلہن کی بہو بنتے دیکھا، اس کے بچے اپنی گود میں لیے، اب مجھے موت سے کوئی خوف نہیں۔ ارغمان نے کہا، ابا جی آپ ایسی باتیں نہ کریں، ہم چاہتے ہیں آپ ان بچوں کو چلتے پھرتے دیکھیں، ان کے ساتھ کھیلیں۔ دادا جی نے مسکرا کر کہا، بیٹا کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو اللہ چاہے تو پورے کرا دیتا ہے، اور جب وہ مکمل ہو جاتے ہیں تو انسان خوشی دنیا سے جاتا ہے۔ وہ خوش نصیب ہوں جس کے سارے خواب پورے ہو چکے ہیں۔ رباب ان دونوں میں بھی ارغمان کے لیے کھانا تیار کرتی، اس کا خیال رکھتی اور بچوں کی نگہشت میں بھی مصروف رہتی تھی، لیکن جب کبھی تھک جاتی تو ارغمان اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر چومتا اور کہتا، تم میری بہادر بیوی ہو، تم نے مجھے اتنی خوبصورت دنیا دی، تم نہ ہوتی تو شاید میں اکیلا ہوتا، ویران ہوتا۔ رباب کہتی، میں بھی اکیلی ہی تھی جب تم نہیں تھے، اب تم ہو تو دنیا حسین ہے، خوشبو سے بھری ہے، رنگوں سے سجی ہے۔ جب بچے 3 مہینے کے ہوئے تو دادا جی کو بخار ہو گیا۔ ارغمان ان کے قدموں میں بیٹھا رہتا اور رباب اپنے ہاتھ سے ان کے لیے سوپ بناتی، دوا دیتی، تیمارداری کرتی، لیکن دادا جی دن بدن کمزور ہوتے گئے۔ ایک دن رات کو سب سو گئے تھے اور ارغمان جاگ رہا تھا۔ دادا جی نے اسے بلایا اور آہستہ سے کہا، بیٹا میری بات سنو، میرے بعد رباب کا بہت خیال رکھنا، وہ صرف تمہاری بیوی نہیں، تمہارے بچوں کی ماں ہے، وہ اس گھر کی رونق ہے، اس کی مسکراہٹ سلامت رکھنا، اور یہ جو 2 چراغ میرے بعد چلیں گے ان کا راستہ مت چھوڑنا۔ ارغمان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، وہ دادا جی کے ہاتھوں کو تھام کر بولا، ابا جی آپ ایسا مت کہیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ دادا جی نے آہستہ سے آنکھیں بند کی اور سکون سے اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ گھر میں دکھ ضرور ہوا، لیکن دادا جی کی جدائی میں بھی خوشی تھی، کیونکہ وہ اپنے خوابوں کی تکمیل دیکھ کر گئے تھے، وہ خوش ہو کر گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد رباب نے بچوں کا صدقہ دیا، قرآن خوانی کرائی اور کہا، یہ ہمارے لیے وہ سایہ تھے جن کی برکت سے ہم آج یہاں ہیں، ان کا حق کبھی نہیں جھکا سکتے۔ وقت گزرتا گیا، بچے بڑے ہونے لگے۔ ارحم بہت چنچل اور ہنس مکھ تھا، ہر وقت ارغمان کے پیچھے پیچھے رہتا۔ ہانیہ تھوڑی شرمیلی تھی لیکن بہت ذہین۔ رباب اکثر کہتی، یہ تمہاری طرح ہے، باتیں کم کرتی ہے لیکن ہر بات دل میں رکھتی ہے۔ ارغمان کہتا، اور ارحم تو میرے بچپن جیسا ہے، شور مچاتا ہوا، ہنستا ہوا، کبھی دیواروں پر چڑھتا، کبھی صوفے پر اچھلتا۔ دونوں بچے جب بولنے لگے تو پہلا لفظ ماں نہیں بلکہ بابا بولا، اور رباب نے مزاح میں کہا، دیکھو تمہارا اثر پہلے آ گیا، بچوں نے بابا بولنا سیکھا۔ ارغمان ہنس کر کہتا، کیونکہ ان کے بابا نے سب سے پہلے ان کی زبان پر محبت رکھی تھی۔ وہ گھر اب صرف دیواریں اور چھت نہیں تھا، وہ ایک جنت بن چکا تھا، جہاں ہر طرف ہنسی کی آوازیں تھیں، کلکاریاں تھیں، چھوٹے چھوٹے قدموں کی چاپ تھی، محبت کی خوشبو تھی، ہر لمحہ جیسے دعاؤں میں لپٹا ہوا ہو۔ ایک دن شام کو ارغمان اور رباب صحن میں بیٹھے تھے، بچے اپنے جھولے پر جھول رہے تھے۔ ارغمان نے رباب کا ہاتھ تھاما اور کہا، رباب اگر تم نہ ہوتی تو شاید میری زندگی آج مجھے خالی ہوتی، تم نے مجھے زندگی دی، رباب تم نے مجھے اولاد دی، تم نے مجھے مکمل کیا۔ رباب نے اس کے کندھے سے سر لگا کر کہا، ارغمان تم نہ ہوتے تو مجھے کوئی ایسا نہ ملتا جو میرے خوابوں کو حقیقت میں بدلتا، میرے ماں باپ کو عزت دیتا، میرے ہاتھوں میں اتنی محبت رکھتا، تم میری دعا ہو، میری رحمت ہو، تمہارے ساتھ ہی میرا ہر دن عید ہے، ہر لمحہ خوشی ہے۔ اور پھر سورج غروب ہوا، بچوں کی ہنسی فضاؤں میں گونجی، صحن کی روشنی جل اٹھی اور آسمان کے تارے ایسے چمکنے لگے جیسے وہ بھی اس خوشیوں بھرے گھر کو دعائیں دے رہے ہوں۔ وہ ایک مکمل کہانی تھی جو محبت سے شروع ہوئی اور محبت پر ختم ہوئی۔ جہاں 2 دل ایک ہوئے تو 2 جانیں بھی ان کے درمیان شامل ہو گئیں۔ ایک خاندان مکمل ہو گیا، ایک دنیا بن گئی جو صرف ارغمان اور رباب کے پیار سے بسائی گئی تھی، جہاں ہر دن ایک ہیپی اینڈنگ تھی۔ زندگی کے سفر میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بڑوں کے فیصلے وقتی طور پر مشکل یا ناپسندیدہ محسوس ہوتے ہیں، لیکن وقت بتاتا ہے کہ ان کے فیصلے دراصل ہمارے حق میں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر ہماری نظروں سے زیادہ دور دیکھتی ہے،
ان کے تجربے ان کی باتوں میں چھپے ہوتے ہیں، اور وہ جو راستہ دکھاتے ہیں وہ اکثر ہمیں کامیابی اور خوشیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ جیسے ارغمان اور رباب کی کہانی میں دیکھا کہ ایک بظاہر عام سی شادی کیسے محبت بھری جنت بن گئی، کیونکہ اس رشتے میں اعتبار تھا، صبر تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ محبت نے دلوں میں گھر کر لیا۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ دنیا کے سب رشتوں سے زیادہ قریبی اور نازک ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک ساتھ رہنے کا نام نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے، سہارنے اور ساتھ نبھانے کا نام ہے۔ یہ رشتہ محبت سے بھی بڑھ کر عزت، احساس، قربانی اور دعا کا رشتہ ہے۔ اگر اس رشتے کو دل سے نبھایا جائے تو دنیا کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، اور اگر اس رشتے میں سچائی اور خلوص ہو تو زندگی جنت بن جاتی ہے۔ اس لیے بڑوں کا کہا ماننا اور شوہر بیوی کے رشتے کو اہمیت دینا ہی اصل کامیابی ہے۔